آج 16 محرم الحرام منگل کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، گھر گاڑی دولت سب کچھ یہ اس سورت کو پڑھنے سے ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 محرم الحرام منگل کے دن ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ 16 محرم منگل کے دن یہ سورت پڑھ لے گا وہ چند دنوں میں معجزات دیکھے گا۔ یہ سورت پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگے گا رب کی ذات آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 16 محرم منگل کے دن یہ قرآنی سورت صرف 15 بار پڑھنی ہے۔ جو لوگ محرم کے پہلے 14 دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کرا سکے، جو لوگ 9-10 محرم کے یوم عاشورہ کے دن خاص اعمال نہ پڑھ سکے، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 16 محرم منگل کے دن 15 بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کریم کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتی ہیں۔ آج 16 محرم منگل کے دن قرآن مجید کی یہ سورت 15 بار پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جیسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ باقی آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جیسے رب کی ذات کامیاب بنانا چاہتی ہے، اس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے، جس کی کامیابی کو آسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم سے اپنی کسی حاجت کو پورا کرانا چاہتی ہیں، ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 محرم الحرام منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے ہی اطمینان سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، آپ تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند شادی نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، کار سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ آج آپ نے سب سے پہلے رب کریم کا ایک نام یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار جن کو بے اولادی کی بندش ہے، جن کے کاروبار میں بندش ہے، جن کی بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتی ہیں، بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج 16 محرم منگل کے دن یا قہارو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یا قہارو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہار ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا قہارو پڑھتے ہی انسانی روپ میں کوئی فرشتہ آئے گا اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی غیبی مدد ہو رہی ہے، آپ کے راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے راستوں سے پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی۔ 11 بار یا قہار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔
اگر یا کہارو پڑھتے دوران کسی سے بات کر دی، کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یا کہارو صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مسئلے کا خاتمہ کروا لیا، تمام پریشانی سے، نظر، بد، حسد، جادو، جنات سے جان چھڑوا لی، تو اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، یہ سورت جو رب کی لاڈلی سورت ہے، آپ نے سورت فاتح کو پڑھنا ہے۔ ایسی حاجات جو ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی پوری ہو نہیں سکتی، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اگر میرے رب نے چاہا تو آج 16 محرم منگل کا دن اتنی قبولیت کا دن ہے، اتنا مقبول اور خاص دن ہے کہ صرف 15 بار سورت فاتح پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی 15 حاجات فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ کریم ایسے ایسے راستوں سے نوازے گا، ایسی ایسی غیبی مدد سے نوازے گا کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سورت فاتح کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورت فاتح کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ سورت فاتح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ اسی وقت کسی سے بات کر لیں، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اسی دوران آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ دل ہی دل میں تمام حاجات کو، اپنی خواہشات کو رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ سورت فاتح کو 15 بار پڑھ کر مکمل پڑھ لینا۔ اب نے تیسرے نمبر اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک اور قرآن کی سورت کو پڑھنا ہے جیسے سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ توجہ کی بات ہے، اللہ والوں کے لیے اس وظیفے میں نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ یہ کوئی بنا بنایا یا وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو بے حد آزمودہ بے شمار لوگوں نے آزمائے ہیں، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے پڑھے، اس لیے ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی وجہ موجود نہیں ہے۔ جس طرح بتایا ہے، سادہ سا وظیفہ ایسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآن سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص جو کہ رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورت اخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے اور آخری نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص وہ قرآن سورت ہے جیسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جیسے صرف 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اللہ کے حبیب سے عرض کرنے لگے کہ جلدی بتا دیجئے، ہم اللہ کو قرآن مجید کے نذرانے پیش کرنا چاہتی ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورت اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتی ہیں تو آج آپ نے 3 بار سورت اخلاص پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ دوستو، 16 محرم منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھ کر ایک پانی کے گلاس پر دم کر کے خود بھی پی لیں، گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ ہر کوئی اپنی پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات پا لے گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے اعمال پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ بیماروں کو شفا ہوگی، نافرمان اولاد اور شوہر انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھا ہی ہو جائیں گے۔ عمل مکمل کرتے ہی آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے تو فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگیں۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔